अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं मतलूब लाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब लाइच आपसे मुखातब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को और जो टिकटॉक पे भी मतलूब लाइच के नाम से आप इनको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसके अलावा खबरों का होता है हमारा, खबरों पे सबसे न्यूज़ पे, इंफॉर्मेशन पे, पूरी दुनिया में होने वाले वाक़यात, हालात का हम तज़किरा करते हैं। तो जनाब आज है, सबसे पहले आपको आदाब करने के बाद हम आज़ादी मुबारक आपको विश करते हैं। आज 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है और जश्न आज़ादी के इस मौके पे हम 28-30 करोड़ दीगर पाकिस्तानियों की तरह हमें फख्र है कि हम भी इस अर्ज़ ज़मीन पे पैदा हुए। इसकी मट्टी, इसकी धरती, उस मट्टी में से आने वाली खुशबू को हम कभी भुला ही नहीं सकते, जिंदगी में नहीं, इस जिंदगी में तो उस मट्टी की बीनी बीनी खुशबू को। मुझे दोस्त कहते हैं तुम्हारे बच्चे इधर रहते हैं, बाहर रहते हैं और आप फिर भी पाकिस्तान के उसकी पॉलिटिक्स के, उसकी इकॉनमी के लिए परेशान होते हो। उसके तुमने दर्जनों के बुक्स लिखी हैं, तुमने हजारों कॉलम लिखे हैं, तुम भागते हो, फिरते हो, जाते हो, करते हो, सोर्सेज इस्तेमाल करते हो और ये सब तुम्हें क्या, इधर क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हारा बिजली का बिल ज्यादा आ गया है? क्या तुम्हारा गैस का बिल ज्यादा आ गया है? क्या तुम्हारे बच्चे को जॉब चाहिए? क्या तुम्हारी बच्ची को कोई जॉब चाहिए इधर? तो मैं कहता हूं ये तुम नहीं समझोगे। क्यों? कि इस मुल्क पाकिस्तान ने जो मुझे दिया है ना, वो है नाम। इसने अपना नाम मेरे नाम के साथ लगाया है, पाकिस्तानी। मुझे याद है जब मैं सूले तरीम के लिए स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुआ, पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ, तो उस वक्त अर्ली 84 थी वो। तो अर्ली 84 में जनाब बहुत ज्यादा लोग जाके बताना पड़ता था पाकिस्तान क्या है, किधर ये मुल्क। वो सब इंडियन ही समझते थे क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंट की वजह से, अभी वैसे भी 30 साल पहले तब पाकिस्तान बना था, कोई इतना ज्यादा समय नहीं गुजरा था। तो मैं देखता था कि लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान किधर है। तो मुझे 3 चीजों से पाकिस्तान की इब्तदाई जो है वो इंट्रोड्यूस पसंद कराना पड़ता था उनको, उनकी जुबान में, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोलते थे, जर्मन बोलते थे, डच। तो मैं उन्हें फिर बताता था कि यू नो हॉकी, हॉकी लैंड हॉकी, वो फील्ड हॉकी को लैंड हॉकी बोलते, यू नो लैंड हॉकी। तो वो जो स्पोर्ट्समैन होते थे उसमें से वो समझ जाते थे, जो हॉकी को जानते थे। और मोस्टली क्योंकि जिस शहर में मैं रह रहा था, उधर जाते ही मैंने क्याम किया, वो स्विट्जरलैंड की हॉकी के लिहाज से स्विस चैंपियन था वो क्लब। तो वो जनाब वो मुझे, और जो नहीं जानते थे फिर मैं दूसरी ट्राई उन पे मारता था। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसके साथ मैं स्क्वाश, यू नो जहांगीर खान, यू नो, तो वो कोई ना कोई जानता होता था। तभी मुझे खुशी होती थी कि लोग जहांगीर खान को भी जानते हैं, हॉकी को भी जानते हैं। तीसरा, जब मैंने अगर किसी को नहीं समझाई तो फिर मैं चला जाता था आर्टिस्ट की तरफ, यू नो अली भुट्टो, अली भुट्टो। तो अली भुट्टो
وہ پاکستان، ہاں میں نے کہا ہاں وہی پاکستان. تو وہ جو پالیٹکس کے جاننے والے یا خبر پڑھنے والے، اخبار تو ویسے تب تو یورپین بڑی انگریزی سے اخبار پڑھا کرتے تھے. وہ کام پہ جاتے ہوئے راستے میں، ٹرین میں، بس میں، میٹرو میں، سب وے پہ، وہ ہر بندے کے ہاتھ میں نیوز پیپر ہوتا تھا. تو وہ جو ایسے آدمی خبریں پڑھنے والے، وہ بٹوں کو بھی پہچانتے تھے. بٹوں کا نیا مرڈر ہوا تھا، مطلب ان کو ہینگ کیا گیا تھا، پھانسی دی گئی تھی. تو اس حوالے سے بھی کافی لوگ ابھی ان کو جانتے تھے. تو پھر اس کے بعد بھی جب میں دیکھتا تھا کہ اس خواتین یا کو دوسرا یا ٹیچر یا اس کو بتانا پڑتا تھا کہ پاکستان ہے کدھر، تو میں کہتا تھا یہ آپ کو پتا ہے یہ کلین، یہ کارپیٹس جہاں بنتے ہیں، تصویر دکھانی. تو وہ یہ پاکستان بناتا ہے. ہاں تو یعنی یہ 2-3 چیزیں ان کو بتانی پڑتی تھی. پاکستان کیا ہے، کیسے ہے، اور کدھر، یہ اس کا جغرافیہ کیا ہے، حدود کیا ہے، لوگ کیسے ہیں، زبانیں کون کون سی چلتی ہیں، کپڑے کون سے. مجھے پتا ہے کہ جو میرا فرسٹ کارنیوال تھا ادھر، یعنی کارنیوال وہ ایک دن مناتے ہیں سردیوں میں، وہ ایک برازیل کے ایک تہوار کو ادھر بھی مناتے ہیں. یہ مذہبی تہوار بھی تھوڑا سا ان کا ہوتا ہے. تو یہ سارے ڈول ڈمکے کے ساتھ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں مسلح لباس پہن کر. یعنی وہ پوری زندگی وہ جو لباس یا وہ ماسک وہ جو عام طور پہ نہیں پہنتے، ہر شخص نے منفرد بن کے گھر سے نکلنا ہوتا ہے. تو میرے پاس، اور میں نے بڑا سوچا کہ یہ تہوار ہے اور ہر بندہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، جو نہیں کرتا اس کو وہ دیکھتے ہیں ایسے نظر سے کہ یہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں فٹ نہیں ہو رہا. تو میرے پاس اور کچھ نہیں تھا. میں نے کہا یار کیوں نہ، جب میں نے پاکستانی شلوار قمیض، میرے پاس ایک جوڑا تھا، وہ میں نے پہن لیا. اوپر میں نے واسکٹ وہ پختونوں والی، پٹھانوں والی، وہ امبیاں بنی ہوئی گولڈن تھی، وہ بھی میرے پاس کسی نے تحفہ دی تھی، تو وہ بھی میرے پاس تھی، وہ میں نے پہن لی. اور میرے پاس ایک سندھی ٹوپی تھی. میرے ایک دوست نے مجھے سندھ سے، لاڑکانہ سے، میرپور خاص سے، انہوں نے مجھے وہ ٹوپی دی تھی، وہ میرے پاس تھی، وہ میں نے اوپر پہن لی. اور نیچے میں نے وہ چپل تھی ایک پشاوری میرے پاس، وہ جو کھڑامی سی ہوتی ہے، وہ جیسے آج کل کپتان کی چپل چل رہی ہے ویسی، اسی طرز پہ تھوڑی سی، وہ میں نے پہن لی. اب جب چھوٹا سا وہ قصبہ ٹاؤن تھا، وہاں پہ وہ ریلی نکل رہی تھی، میں بھی اس میں تھا، انجوائے کر رہا تھا. میرا یہ فرسٹ ٹائم تھا. تو سارے شہر کے لوگ زیادہ تر مجھے جانتے تھے، کیونکہ بہت کم اس وقت جو فارنر وہاں پہ تھے، خاص طور پہ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی نہیں تھے. بنگلہ دیش تو بھی نیا نیا بنا تھا. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو اب جناب اس کے بعد جو بھی بندہ ملنا شروع ہوا مجھے، کہیں راستے میں، کہیں سڑک پہ، کہیں ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے، کہیں کسی کلب میں، تو مجھ سے ایک چیز کہا کہ مسٹر احمد، وہ جو تم نے اس دن وہ جیکٹ پہنی تھی، کسی نے ٹوپی کی فرمائش، کسی نے جوتے کی فرمائش. میں نے کہا کہ اگلی دفعہ جب میں پاکستان گیا تو میں تو ان لوگوں کے تحفے ہی نہیں لا سکوں گا، اتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی. تو مجھے اس حد تک اپنے وطن سے تب بھی پیار تھا، آج بھی ہے. یہ فوج، یہ عدالتیں، یہ بکے ہوئے ججز، یہ مافیا سیاستدان، یہ کرپٹ بیوروکریسی، یہ لالچ زیادہ اور لالچ میں نہائی ہوئی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ میں ایلیٹ کلاس ہے، وہ میرا پاکستان نہیں چھین سکتے. مجھ سے میرے پاکستان سے پیار، میرے پاکستان سے تعلق، وہ کبھی کم نہیں کر سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لیں. اور پھر جب قدرت نے مجھے موقع دیا اور میں نے یہاں کہیں بھی، میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی سوئٹزرلینڈ میں، پھر ہائر ایجوکیشن
پھر میں نے اکیڈمی کی اور الحمدللہ آن دا ٹاپ گیا. جو میں نے کچھ کیا, میں ایک عام سطحی قسم کا اسٹوڈنٹ تھا پاکستان, لیکن وہاں جب میرا مقابلے ہوتے تھے کلاس روم میں نے ہمیشہ اپنے وطن کو کبھی بھی کہیں جھنڈا نیچے نہیں آنے دیا, اور ان ڈپارٹمنٹس میں جاب کیا جہاں پہ پاکستانی آج بھی تصور بھی نہیں کر سکتے, اور وہاں بھی الحمدللہ ٹاپ پہ جا کے, ٹاپ پر سرو کر کے اپنی دل کو اطمینان اور پاکستان کو عزت بخشی. میرے پاس دنیا کے مختلف قسم کے پاسپورٹ ہیں بھی, ہوتے بھی ہیں, تھے بھی, کچھ واپس بھی کیے, لیکن میں نے سینے سے لگایا اپنے سبز پاسپورٹ کو, اور آج بھی مجھے میرے پاکستانی ہونے پہ ناز ہے. اس لیے اور اب اس وقت جس وقت میں آپ سے محو گفتگو ہوں, میرے رونگٹے بالوں کے اس طرح کھڑے ہو گئے کہ جیسے اندر سے جنون ابھر رہا ہو پاکستانی ہونے کا, پاکستانی ہونے پہ فخر کرنے کا. ہاں مجھے پتہ ہے میرے پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے, یہ گروں شکوں کا آج کا دن نہیں ہے. میرے پاکستان میں گھروں پہ قبضے ہوتے ہیں, ساری عمر کی کمائیوں پہ کرایہ دار اندر داخل ہوئے باہر نہیں نکلتے. میرے ساتھ بھی ہوا ہے, میں بھگت رہا ہوں, لڑ رہا ہوں. مجھے پتا ہے اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے, اس میں چند ایک لوگوں کی خاطر میں اب اپنے پاکستان کو برا برا کہوں, چند ایک سیاستدانوں کی خاطر جنہوں نے کرپشن کی اور اپنی صدیوں کی غربت دور کرنے کی کوشش کی, اب ان کے لیے میں پاکستانیوں کو برا بلا کہوں نہیں کہہ سکتا. اور چند ایک جرنیلوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنے ذاتی انا اور ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کی انا کو داؤ پہ لگا دیا, پاکستان کی تقدس کو, پاکستان کے تقدم کو انہوں نے بیچ دیا. اب میں ان کے لیے ان ہزاروں پاکستانی جرنیلوں, سپاہ سالاروں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی, جن کے بچوں نے, جنہوں نے خود خون دیا اس ملک کے لیے, میں ان کو نظر انداز کر دوں کہ صرف 2 4 5 لوگ ایسے غلط ہمیں سردار مل گئے, سپاہ سالار مل گئے, تو ان کے لیے میں پاکستان کو مورد الزام کیوں ٹھہراؤں. ہوں کبھی کبھی غصہ آتا ہے, بولتا بھی ہوں, موضوع سے بھی ہٹ جاتا ہوں, بہک بھی جاتا ہوں, لیکن یہ بھی اس لیے کہ ہم نے بھی مطالعہ پاکستان پڑھا ہوا ہے, ہمیں بھی بتایا گیا ہے, لیکن ہم نے اس پہ عمل کرنے کی بجائے محنت بھی نہیں کی, آگے بڑھنے کی, آگے نکلنے کی, کچھ کرنے کی, کچھ. تو پھر ایسے اگر پوری قوم ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہے گی, پوری قوم جگتوں میں لگ جائے گی, پوری قوم, کوئی چینل, آج پاکستان کا 14 اگست کا دن ہے, کوئی چینل ایسا بتائے جس پہ آپ نے 2 2 3 3 پروگرام ایک چینل پہ چل رہے ہیں, اور پاکستان میں سینکڑوں چینل ہے اس وقت, اور جو ٹاپ 10 چینل ہیں یا ٹاپ 10 15 چینلز ہیں, آپ ان پہ دیکھ لیں 10 10 20 20 مراثیوں کی ٹیمیں بیٹھی ہیں ایک بڑے مراثی کو لے کے, اور وہ صرف قوم کو اس طرف لگایا ہوا, اور جو ان کی دسترس سے بچ گئے وہ ڈراموں پہ, ساس بھی کبھی بہو قسم کے ڈرامے, اور خلیل الرحمان قمر صاحب کے ڈرامے, نمان نجاز کے ڈرامے, اور فلاں کے ڈرامے, ان ڈراموں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. جاؤ یار کام کرو, دنیا کام کر کے چاند پہ پہنچی ہے, مریخ پہ پہنچی ہے. کوئی ڈرامے دیکھ کے, صدقے تمہارے دیکھ کے, کوئی ساس بھی کبھی بہو تھی دیکھ کے, کوئی ارطغرل غازی دیکھ کے کبھی کوئی مریخ پہ یا چاند پہ پہنچا ہے؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ہاتھوں سے, اور آگے بڑھنا پڑتا ہے. غربتیں تب ختم ہوتی ہیں, بھوک تب ختم ہوتی ہے, تشنگی تب ختم ہوتی ہے. تو اس دعا کے ساتھ آج اتنا ہی بس, کیونکہ آج
मेरा योम आज़ादी है, आपका योम आज़ादी है, हम सब का योम आज़ादी है। आज के दिन और इस दिन से पहले और इस दिन के बाद तक हमने लाखों, उस वक्त 40 लाख से ज्यादा मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की कुर्बानी दे के फसादात में मारे गए, जो अभी तक जिनके कोई जिंदा है, जो आगे बच्चे या नस्लें वो नहीं भूली उनको, उनकी कुर्बानी दे के पाकिस्तान बनाया। तो हम इन कुर्बानियों को भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। ये कौम, ये वतन, ये मुल्क, ये धरती अगर कहीं से टेढ़ी भी है ना, तो हमें इसको ठीक करना है इंशाल्लाह ताला। तो इस दुआ के साथ अल्लाह पाकिस्तान को सदा सलामत दे, अल्लाह पाकिस्तान को मेरी उम्र लगा दे और इसके हर शहरी को सुकून और इत्मीनान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे मेरा सोना पाकिस्तान।